اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، میں ہوں آپ کا استاد بلال احمد BMS ہری پورہ ایجوکیشن زون لنگیر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں آپ کو اردو پڑھاتا ہوں چھٹی جماعت کے لیے، اور عنوان ہمارا ہے چغل خور۔ چونکہ ہم نے پہلے ہی 3 لیکچرز اس سبق پہ دیے ہیں، اس عنوان پہ آج ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ غور سے سنو گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ چغل خور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھے ماں جائے ہو۔ تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ کسان کے بھائی غصے سے تل ملا اٹھے۔ چغل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کی اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ عزیز بچوں، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ چغل خور نے اب کسان کے سالوں یعنی کسان کی بیوی کے بھائیوں سے بھی شکایت درج کی تھی کہ کسان ان کی بہن کو مارتا ہے۔ اب چغل خور سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس بھی پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو اس کی بیوی کے بھائی یعنی اس کے سالے بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ یہ انہیں بھی برداشت نہیں ہوا۔ ان سے کہا کہ کل آپ دوپہر کو کھیتوں میں آ کر خود دیکھ لیں گے۔ دوسرے دن جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس بیٹھی تھی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکت کو دیکھنے لگا۔ کسان نے جب یہ سب کچھ دیکھا کہ روٹی کے بہانے وہ کسان کے پاس گئی تو پھر وہ کسان کے قریب ہی گئی تھی۔ اس نے کسان کو چاٹنے کی کوشش کی۔ اب کسان کو لگا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے اور کسان تھوڑا دور بھاگ گیا تھا۔ اب بیوی کو بھی لگا کہ یہ کوڑی ہو گیا ہے کہ دونوں کا جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا اور دونوں کو لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اسی اثنا میں کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ کسان نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ جب بیوی اس کے پیچھے پڑ گئی چاٹنے کے لیے تو کسان نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے جو تھے وہ قریبی کھیت میں تھے، وہ یہ دیکھ کر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے بھی کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر اسی دوران کسان کے بھی بھائی بھی میدان میں کود پڑے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے انہیں سمجھایا اور جھگڑا ختم کیا، لیکن بعد میں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ چغل خور کی کارستانی۔ اب سبوں کو پتہ چلا کہ چغل خور نے یہ کارستانی کی۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ اس وقت چغل خور گاؤں میں چھوڑ کر کہیں دور چکا تھا۔ سب اس کو ڈھونڈا لیکن وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ سچ کہا کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ چغل خور سب سے برا کام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے۔ قیامت کے روز وہ
ذلیل و رسوا ہوگا۔ امید ہے بچوں آپ بھی چغل خوری سے پرہیز کرو گے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ چغل خوری کبھی نہیں کرو گے، غیبت کبھی نہیں کرو گے۔ وش یو آل دا بیسٹ، شکریہ۔